بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، کھانے پینے کے احکامات بس زبان محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احکامات الہیہ ہیں کچھ کھانے پینے کے جو اللہ نے بذریعہ محمد و آل محمد ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ 27 احادیث ہیں اور اگر آپ اسے سن لیں گے تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ کتاب وسائل الشیعہ عربی جلد 24 صفحہ 242 امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص کثرت سے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، تو خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ زیادہ کھانا مکروہ ہے۔ دوسری حدیث کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 269 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شکم پوری کی حالت میں کھانا برس کا باعث بنتا ہے، یعنی کھانے سے ہر وقت پیٹ بھرا ہوا رہے تو سفید کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، من لجحظر الفقی جلد 3 ہے صفحہ 220 ہے۔ امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، دسترخوان کے 12 خصائل ہیں اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کو جان لے، اور ان میں سے 4 فرض، 4 سنت اور 4 آداب ہیں۔ 4 فرض سنیے۔ پہلا فرض، حلال و حرام کی پہچان اور نعمت عطا کرنے والے کی معرفت ہونی چاہیے۔ دوسرا فرض، جو کچھ مل رہا ہے اس پر راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ تیسرا فرض، کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ چوتھا فرض، کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 4 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ دوسری سنت، میزبان کے بائیں جانب بیٹھنا چاہیے۔ تیسری سنت، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ یہ ایک شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی اور ایک انگوٹھا، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا چاہیے، انگوٹھا اور یہ 3 انگلیاں، ٹھیک، یہ چھوٹی انگلی رہ جاتی ہے تو یہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ 4 آداب ہیں۔ پہلا ادب، جو قریب ہو اس میں سے کھانا چاہیے۔ دوسرا ادب، لقمہ چھوٹا اٹھانا چاہیے۔ تیسرا ادب، لقمہ خوب اچھی طرح چبانا چاہیے۔ چوتھا ادب، لوگوں کے منہ کو کم دیکھنا چاہیے۔ چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کتاب الحصال ہے، صفحہ اس کا 13 ہے، حدیث 44 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے گھر میں خیر و برکت میں کثرت ہو تو وہ کھانے کے وقت وضو کرے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ 5ویں حدیث جو ہے وہ کتاب من لجحظر الفقی جلد 3 ہے، صفحہ 219 سے پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو وہ وسعت رزق سے زندگی بسر کرے گا، یعنی اس کے رزق میں بہت اضافے ہو جائیں گے اور جسمانی بلاؤں اور امراض سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ 6ٹھی حدیث جو ہے وہ کتاب فروع کافی ہے، عربی میں جلد اس کی 6 ہے، صفحہ 272 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکیہ لگا کر، یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، جو کتاب تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ 93 سے پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، 4 زانو بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ 4 زانو بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ کتاب ہے من لجحظر الفقی جلد 3 صفحہ 216۔
امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکروہ ہے، بالکل اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، دایاں ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو، تو مجبوری ہو تو اس صورت میں آپ بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ 9ویں حدیث جو ہے وہ کتاب من لیحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ 217، اس حدیث کو آپ وسائل الشیعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے اور ٹہلتے ہوئے کھانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ 10ویں حدیث کتاب جو ہے وہ فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 383 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سانس میں پانی پینے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے، یعنی 3 سانس، 3 گھونٹ جو ہیں الگ الگ، اور اونٹ کی طرح ڈگ ڈگا کر پانی پینا مکروہ ہے۔ اب اونٹ کی طرح آواز آئے، ڈگ ڈگا کر پانی پیا جائے تو یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ 11ویں حدیث جو ہے کتاب وسائل الشیعہ عربی جلد 24 صفحہ 262 سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے اگر سارے مل کے کھا رہے ہوں تو یہ برکت کی علامت ہے۔ 12ویں حدیث جو ہے کتاب وسائل الشیعہ ہے عربی جلد 24 صفحہ 263 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 10 مسلمان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 13ویں حدیث جو ہے وہ کتاب اصول کافی عربی جلد 4 صفحہ 50 پر ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں حسن اخلاق اور کھانا کھلانا، اچھا اخلاق اور دوسروں کو کھانا کھلانا ایمان میں سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ 14ویں حدیث جو ہے کتاب جو ہے وسائل الشیعہ ہے عربی جلد 24 صفحہ 309، امام زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں جس کسی نے ایک مومن کو کھانا کھلایا خدا اس کی بھوک جنت کے پھلوں سے مٹائے گا، اور جس نے کسی مومن کی پیاس بجھائی تو خدا اس کی پیاس شہد آب حیات کی نہر سے بجھائے گا۔ سبحان اللہ۔ 15ویں حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 15 جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 288۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا کھانا کھانا مت چھوڑو چاہے ایک نوالا ہی کیوں نہ میسر ہو، اس لیے کہ اس میں جسم کی طاقت ہے اور یہ جماع کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یعنی میاں بیوی کے لیے بہت اچھا ہے۔ حدیث نمبر 16 جو ہے وہ فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 288، جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں رات کا کھانا اندھیرے کے بعد کھانا انبیاء کا طریقہ ہے، یعنی بعد از مغربین انبیاء کا طریقہ ہے، اگر اس کو ترک کیا جائے تو یہ بدن کی خرابی ہے، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی بدن میں، تو رات کا کھانا رات کے اندھیرے ہو جانے کے بعد کھانا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور فرمان ہے جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا۔ حدیث نمبر 17 جو ہے وہ کتاب من لیحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ 220 پر ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے اور بہت سن رسیدہ، بہت بوڑھے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کچھ کھائے اور کچھ پیے بغیر سو جائیں، تو اس لیے جہاں جہاں بھی سن رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، تو بچوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ بہت جو سن رسیدہ ہیں
اور جو بہت بوڑھے ہیں وہ بغیر کچھ کھائے پیے نہ سوئیں، یہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ امام فرماتے ہیں کیونکہ رات کا کھانا گہری نیند اور اس کی مٹھاس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد 18ویں حدیث جو ہے وہ کتاب الشرائع اردو حصہ اول صفحہ 223 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ابتدا صاحب خانہ کرے، یعنی جس نے کھانے کا اہتمام کیا ہے وہ ہاتھ دھونے کی ابتدا وہ کرے، تاکہ کسی کو جھجک نہ رہے، اور جب لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ہاتھ دھونے کی ابتدا وہ کرے گا جو دروازے کی دائیں جانب بیٹھا ہے، جہاں سے داخل ہوئے تھے اس کی جو دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے وہ ہاتھ دھونے میں ابتدا کرے گا، ہاں وہ آزاد ہو یا غلام۔ 19ویں حدیث آپ کے سامنے کتاب ہے وسائل الشیعہ عربی جلد 24 صفحہ 341۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی برتن سے ہاتھ دھویا کرو، یہ تمہارے اخلاق کو حسین بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 20 جو ہے وہ کتاب ہے فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 298۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اگر اول وقت ہو تو نماز سے پہلے کھانا کھانا چاہیے، اور اگر نماز کے چلے جانے کا خوف ہو تو پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ کھانا جو ہے نماز سے پہلے کھا لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقت ہی بہت کم ہے تو افضل وقت نکل جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 21ویں حدیث جو ہے وہ کتاب وسائل الشیعہ عربی جلد 24 صفحہ 375 سے پڑھ رہا ہوں۔ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اگر گھر میں کھانا کھایا جائے تو جو کچھ نیچے گرے اسے اٹھا کے کھا لینا چاہیے، اور اگر صحرا میں کھایا جائے یعنی کھلی جگہ پر تو پرندوں وغیرہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ 22ویں حدیث جو ہے وہ کتاب فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 303۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کھانے کا احترام کرو، اور وہ یہ ہے کہ جب پیش کیا جائے تو پھر کسی اور چیز کا انتظار نہ کرو، یعنی سامنے رکھ کے بیٹھے نہ رہو، کسی اور چیز کا انتظار نہ کرو، بس بسم اللہ کہو اور شروع کرو۔ 23ویں حدیث جو ہے وہ کتاب وسائل الشیعہ عربی جلد 24 صفحہ 401 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا ٹھنڈا ہونے سے قبل کھا لینا اچھا ہے اور اس میں برکت ہے۔ تو یہاں یہ سن لیجئے کہ کھانا ٹھنڈا ہونے سے قبل سے مراد یہ ہے کہ کھانے کو گرم نہیں کھانا اور بالکل ٹھنڈا کر کے بھی نہیں کھانا۔ تو اب آپ موسم کے حساب سے خود حساب کر سکتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ گرم نہ رہے اور ٹھنڈا بھی بالکل نہ ہو۔ تو گرمیوں میں اور سردیوں میں اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے اور آپ اس کو جان لیں گے۔ 24ویں حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 326 سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کرنی چاہیے اور اختتام بھی نمک پر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 72 قسم کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں جنون، جذام اور برص بھی شامل ہیں۔ یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں، پاگل پن، جذام اور یہ جو سفید دانے نشان پڑ جاتے ہیں جسم پر، برص، سفید کوڑ، یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں۔ تو اس سے نجات، یہ 3 بیماریاں اس میں ہیں جو 72 بیماریوں سے، یہ نمک پہلے اور آہر پر بھی نمک کھانا، یہ 72 بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور رسول خدا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے یہ غلط ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، میں قربان، یا رسول اللہ، آپ نے
وہ بتا دیا جو آج تک میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتے، اور بے شک آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ تو علم الہیہ کے وارث ہیں۔ حضور علی 25ویں حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، کتاب من لیحذر الفقیر جلد 3 ہے، صفحہ 216۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سونے کے برتن، یہ جو سونے کے برتن ہوتے ہیں اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ کھانے پینے کے احکامات الہیہ ہیں جو بس زبان محمد و آل محمد صلوات اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس کے بعد 26ویں حدیث ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ ماشاءاللہ آپ نے سنا، اللہ مولا آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا میری طرح، اور ہم سیکھتے ہی رہیں گے، طالب علم ہیں، عالم تو محمد و آل محمد ہیں۔ 26ویں حدیث، کتاب من لیحذر الفقیر جلد 3 ہے، صفحہ 218 ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں دسترخوان کے آداب یہ ہیں، جب تم اس کو سامنے رکھو تو بسم اللہ کہو، جب تم اس کو اٹھاؤ تو الحمدللہ کہو، اس کے ارد گرد جاڑ لو، جب دسترخوان لگاؤ تو اس کے ارد گرد جاڑ لو۔ کوزے کے آداب یہ ہیں، کوزہ پیالہ، کوزے کے آداب یہ ہیں، جب لبوں سے مل جائے تو کہو بسم اللہ، سبحان اللہ، جب منہ سے ہٹاؤ تو کہو الحمدللہ۔ جہاں رسی بندی ہوتی ہے پکڑنے کی جگہ، آپ اس کو ہینڈل بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پینے سے پرہیز کرو، اس طرف سے پینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کی نشست ہے، یعنی وہاں پہ گندگی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے حضور علی؟ اور امام نے فرمایا شیطان کی نشست ہے، تو ظاہر ہے جہاں سے آپ نے پکڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، اس طرف سے نہیں پینا امام نے منع فرمایا ہے، تو یوں سمجھیے کہ بذریعہ امام اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضور علی 27ویں حدیث جو ہے وہ کتاب ہے فروع کافی عربی جلد 6 صفحہ 383۔ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بس بیٹھ کے ہی پانی پینا ہے، بیٹھ کے پینے میں بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن امام نے فرما دیا کہ کھڑے ہونے میں بھی کوئی قباحت نہیں، یعنی کھڑے ہو کر بھی پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری جان میرے عزیزم، سادات و مومنین، اللہ مولا آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، اور توحید و رسالت کی بارگاہ میں جناب امیر المومنین کی ولایت اور جناب سیدہ کے حق کے ذریعے سرحرو رکھے، اور عزاداری مظلوم کربلا، عزاداری آل محمد پہ ثابت قدم رکھے، اور ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صادقین جو محمد و آل محمد ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیشہ کاذبین، ظالمین، منافقین سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان پر لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام، مولا علی مدد۔